امریکہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرمنل کوڈ کے نیچے نہیں ڈالنا چاہتا، وہ قانون سے اوپر رہنا چاہتا ہے۔ طاقتور ہمیشہ قانون سے اوپر رہنا چاہتا ہے، وہ قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، لیکن جو مہذب معاشرہ ہے وہ ان کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں۔ جو ہماری سٹرگل ہوئی ہے جب سے آئے ہیں، یہ کیا سٹرگل ہے؟ سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے علیحدہ قانون بنا دو، ہمیں این آر او دے دو، ایک ہی بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے۔ اور یہی جنرل مشرف نے سب سے بڑی جو ظلم کیا اس ملک پہ، ایک تو آئین توڑا، لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا، این آر او دے دیے طاقتور کو۔ پیسہ تو جنرل مشرف کا نہیں تھا، پیسہ تو قوم کو چوری ہوا تھا، اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کو کہے جی نہیں ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ اور میں چیف جسٹس صاحب آپ کے ساتھ 2007 میں اس تحریک میں شامل اس لیے تھا کہ یہ ہمارا نظریہ تھا۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا، 25 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ ملک تو صرف تب آگے بڑھے گا جس ملک میں آزاد عدالتیں آئیں۔ اور جب اتنی وہ سٹرگل تھی، اور وہ ایپک سٹرگل تھی، کیونکہ مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم اس سٹرگل میں ہم نے شرکت کی، اور جو وکلا نے قربانیاں دی اور جس طرح وہ سامنے آئے، وہ بڑی زبردست سٹرگل تھی، وہ ایک ڈیموکریٹک سٹرگل تھی، وہ انفیکٹ سٹرگل رول آف لاء کی تھی، کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جج کو، چیف جسٹس کو اس طرح آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس سٹرگل کی نتیجے میں جو رزلٹس آنے چاہیے تھے، وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ نہیں آئے۔ اور وہ ایک اور کہانی ہے کہ وہ جدھر وہ اس نے جانا چاہیے تھا وہ نہیں گئی۔ لیکن جو رول آف لاء، جو قانون کی، جو انصاف کی سٹرگل ہے، وہ ایک آن گوئنگ سٹرگل ہے، وہ مسلسل ایک معاشرہ اس کی سٹرگل کرتا ہے۔ اور یہی جو معاشرہ یہ اسٹیبلش کر لیتا ہے قانون کی بالادستی، وہی معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ جب ریاست مدینہ اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے بچے 8، 9 اور 10 کلاسز کے اندر پوری سیرت نبی پڑھیں گے، ہم ان کو اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں کہ یہ تاریخ میں یہ جو فنومنا تھا اس کو سٹڈی کیا جائے، بچوں کو بھی پتہ ہو، تاریخ کا پتہ ہو کہ یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کیسے ایک قوم ٹرانسفارم ہوتی ہے، وہ کیا کیریکٹر تھا جو انسانوں کے کیریکٹر بدل دیے انہوں نے، اور پھر وہ کیا پرنسپلز کے اوپر وہ قوم کھڑی ہوئی تھی۔ اور اگر آپ وہ پرنسپل سٹڈی کر لیں، جو بھی آج دنیا میں خوشحال معاشرہ ہے وہ ان پرنسپلز پہ کھڑا ہے۔ خوشحالی آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ میں رول آف لاء نہ ہو۔ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ آج اوورسیز پاکستانی ہے، ہم ریئلائز نہیں کرتے۔ میں یہ بھی 25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑے ایسٹ 90 لاکھ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً ہمارے 22 کروڑ پاکستانیوں کے تقریباً اتنی ہیں۔ ان کے جو ڈالرز ہیں ان کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ یہ پوچھے وہ کیوں نہیں آتے پاکستان میں ڈالرز؟ وہ بیچارے ایک پلاٹ لیتے ہیں، جا کے پیسہ کماتے ہیں، ایک پلاٹ لیتے ہیں، 1-2 سال کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے۔ اور قبضہ کیوں یا قبضہ گروپ فلرش کر رہے ہیں؟ قبضہ گروپ اس لیے فلرش کرتے ہیں کہ آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیں، آپ لیگل ریکورس لیں، وہ سالوں، بلکہ کیس ہی ناممکن ہے اس کو رزلٹ ملنا۔ تو جب آپ کو انصاف نہیں ملتا، تب پھر طاقتور یہ جو قبضہ گروپ ہیں یہ پھر پریویل کرتے ہیں اس سوسائٹی میں۔ انگلینڈ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ میں ساری 18-19 سال گزارے ہیں وہاں، کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ؟ کیونکہ وہاں قانون ہے۔ تو ہمیں ہماری جو سٹرگل ہے، اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو داد دیتا ہوں، آپ نے بڑی بڑی زبردست ججمنٹس دیے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور انوائرمنٹ کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ہم نے بڑی تباہی کی اپنے ملک کی، ماحولیات کی۔ جس طرح ہم نے یہ اسلام آباد، آپ کو حیرت ہوگی کہ 1960 سے 2010 تک جتنی اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، 10 سے لے کے 20 تک 10 سالوں میں اتنی اور ہو گئی ہے۔ تو گرین ایریاز جا رہے ہیں، اور یہ ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، اور اس میں آپ کی بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ ہیلپ کرتے ہیں
بچانے کے لیے اس ملک کا یہ جو ایک ماڈل سٹی بنی تھی جس میں گرین ایریاز رکھے گئے تھے، اور اب تو ملک کی ہماری آنے والی جنریشنز کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو پولوشن سے بچائیں اور یہ جو کلائمیٹ چینج کے افیکٹس ہیں ان سے بچائیں. تو اس میں یہ تو اب نیشنل نیسیسٹی بن گئی ہے کہ ہم اپنے ملک کو ہرا رکھیں، اپنی انوائرمنٹ کو بچائیں، اپنے دریا پانی کو ہوا کو صاف رکھیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ چیف جسٹس صاحب آپ کے یہاں اس فنکشن سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنی عدلیہ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آپ کی پوری مدد کرے گی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہ جو ہم نے 93 ضلع کورٹس بنائے ہیں، اور یہ ہمیں کیا بہت پہلے بن جانے چاہیے تھے، اور یہ ایمفسائز کرتا ہے کہ ہمارے لیے انصاف پرائیورٹی ہے، اور انصاف چاہیے ہوتا ہے کمزور کو. طاقتور چاہتا نہیں ہے انصاف، وہ اوپر رہتا ہے قانون کے. کمزور کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے طاقتور سے. اس لیے یہ جو عام آدمی کو اگر آپ نے اوپر اٹھانا ہے تو وہ صرف جب ہیومن ڈیولپمنٹ کا حصہ صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو تعلیم دیں اور اس کو صحت دیں، اس کو انصاف بھی دینا ضروری ہوتا ہے. اور انصاف جب ملتا ہے ایک معاشرہ آزاد ہو جاتا ہے. اور جو ریاست مدینہ میں سب سے خوشحالی پہلے نہیں آئی تھی، پہلے انصاف آیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی. جو ملک میں ڈیولپمنٹ اور جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ تب آتی ہے جب آپ کا جسٹس سسٹم پروٹیکشن دیتا ہے، کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہوتی ہے. جدھر اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر پلاٹ کے اوپر ان کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ ایک سمپل سی پلاٹ بھی ہم لے لیں تو وہ بچ جائے گا، تو وہ انویسٹمنٹ کیسے کریں گے، وہ فیکٹریاں کیوں لگائیں گے. تو ہمارے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور اس لیے آپ ہمارے سے پاکستان کی عدلیہ کو میں نے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری طرح آپ کے لیے ہر قسم کی فیسیلیٹیشن کریں گے. یہ ایک اسلام آباد میں بھی پہلا سٹیپ ہے، لیکن اور بھی جب بھی آپ کو گورنمنٹ کی ضرورت پڑے، ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ہمارا پہلے باقی پیسہ خرچ کریں اور پھر اینڈ میں جو پیسہ بچ جائے وہ جسٹس سسٹم کو دیں. ہم سمجھتے ہیں یہ پرائیورٹی ہے، اس کی وجہ سے پیسہ آتا ہے. جب آپ کے ملک میں انصاف ہوتا ہے تو انویسٹمنٹ اور خوشحالی آتی ہے. تو اس لیے مجھے آج بڑی خوشی ہے. یہ میں سی ڈی اے چیئرمین کو، آپ کو اور ایف ڈبلیو او کو خاص طور پہ میں اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو 6.5 ارب سے آپ نے اس کو نیچے لے آئے ہیں تقریباً 1.5 ارب پہ. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. نارملی تو 1 ارب سے شروع ہوتا ہے تو 6 ارب پہ پہنچتا ہے. یہ ایک تو اس کے لیے آپ دونوں کو کہنا چاہتا ہوں. اور سیکنڈلی جو 6 مہینے کا آپ نے ٹائم فریم دیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ دیکھیں گے کہ آپ نے 6 مہینے میں ایف ڈبلیو اور آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ.